السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MIS وائس۔ کسی ملک کا شہزادہ بلال اپنی عالی شان خوابگاہ میں پلنگ پر اداس لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ بدر: میرے لال اٹھ کھانا کھا لے، دیکھ تیرے میز پر طرح طرح کے نرالے کھانوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے تیرے لیے چڑیوں کی زبانیں، بلائی کی روٹی، پنیر کے کباب اور ہنس راج کا پلاؤ تیار کروایا ہے۔ ہیرے کی تشتری میں کوکاف کا خوشبودار پھول تیرا انتظار کر رہا ہے، اور بھی کئی ان گنت کھانے میز پر چنے ہوئے ہیں جن سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ضد نہ کر، کھانا کھا لے۔ شہزادہ بلال: امی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے آئینے والی پری نہ ملے گی۔ میں نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور اس کے منہ سے کچھ موتی اور کچھ پھول جھڑ کر زمین پر گر گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کے منہ سے چھڑے ہوئے موتی اور پھول زمین پر وہیں بکھرے پڑے تھے۔ میں نے اس کی یاد میں یہ موتی پھول ہیرے کی ڈبیا میں رکھ لیے ہیں اور فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک میں اس پری کو حاصل نہ کر لوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ملکہ بدر: میرے لال، ہمارا دیش خوبصورت لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ سب لڑکیاں پریوں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ کسی کی آنکھیں تاروں کی طرح چمکتی ہیں، کسی کی پیشانی چاند جیسی ہے، اور کسی کے خوشبودار گھنے بال اتنے لمبے ہیں کہ پنڈیوں کو چھو رہے ہیں۔ کسی کے ہونٹ اس قدر نازک اور اتنے خوبصورت ہیں کہ تتلیاں پھول کے دھوکے میں انہیں چوم لیتی ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے جس کے ساتھ چاہے تو شادی کر لے، آئینے والی پری پر لعنت بھیج۔ شہزادہ: امی ایسا نہ کہو، شہزادہ امی ایسا نہ کہو، اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے دیش میں چاند اور سورج سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں، لیکن جو بات آئینے کی پری میں ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ ملکہ بدر: میرے لال، بے وقوف نہ بن، تو ہی بتا آئینے والی پری کو کہاں سے ڈھونڈ لاؤں؟ کچھ عجیب نہیں کہ تو نے خواب دیکھا ہے؟ ایسی پریاں آئینے میں بھی مسکرایا کرتی ہیں، اور وہ اگر سچ مچ کی کوئی پری بھی تھی تو اب تو نہ جانے کہاں اڑ کر چلی گئی ہوگی۔ کون اسے تلاش کرے گا اور کہاں کرے گا؟ شہزادہ: اگر میری سلطنت کا کوئی سرما اسے تلاش نہیں کر سکتا تو میں خود جاؤں گا۔ ملکہ بدر: لیکن روانہ ہونے سے پہلے کھانا تو کھا لے۔ شہزادہ: محل کا کھانا اس وقت تک مجھ پر حرام ہے جب تک میں آئینے والی پری کو بیاہ نہ لاؤں گا۔ خدا حافظ امی۔ ملکہ بدر: بیٹا مت جا، تیرا سفر بہت لمبا ہے اور راستے کے جنگل خواہ اور جانور بھرے ہوئے ہیں، تو ابھی چھوٹا ہے، خطرے میں نہ پڑ۔ شہزادہ: میری تلوار خون کی پیاسی ہے، عرصے سے اس کی پیاس نہیں بجھی، اور اگر اس کی تلوار کو واقعی خون کی پیاس ستا رہی ہے تو یہ خود خون خوروں سے نمٹ لے گی۔ ملکہ بدر: تیری تلوار چمکیلی اور تیز ہے، لیکن تیرے بازو کمزور ہیں۔ شہزادہ: میرے بازو کمزور ہی صحیح، میرا دل تو کمزور نہیں ہے، وہ تو بہادر ہے نا۔ میرے دل کی طاقت پر مجھے یقین ہے، درندوں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ میرے بازوؤں میں آ جائے گی۔ ملکہ بدر: اچھا بیٹا، خدا حافظ۔ شہزادہ: خدا حافظ امی۔ شہزادہ بلال گاتا ہوا ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہے تھکن سے چور مسافر، ہے تیری منزل دور مسافر، آگے ہی آگے بڑھتا جا تو۔ شہزادہ ابھی گانا گا ہی رہا تھا کہ ایک زخمی کبوتر اس کے سامنے پڑپڑاتا ہوا آ کر گرا۔ شہزادہ: ہائے، اس پرندوں کو کیا ہوا؟ او ہو، یہ تو زخمی ہے، اسے تو تیر لگا ہوا ہے۔ پچکار کر ٹھہر، میں تیرے سینے سے یہ ننھا سا تیر نکال لیتا ہوں۔ یکا یک یہ کبوتر بونا بن کر ناچنے لگا۔ بونا: آہا میں اچھا ہو گیا، آہا میں اچھا ہو گیا۔ شہزادہ ڈر کر: بھائی تم کون ہو اور کبوتر سے انسان کیسے بن گئے؟ بونا: میں ایک بونا ہوں، میں نے ایک جادوگرنی کے بچے کے کان کھینچے تھے،
اس نے غصے میں آ کر اپنے جادو کے زور سے مجھے کبوتر بنا دیا۔ تو اپنے اصلی روپ میں نہ آئے گا۔ خوش قسمتی سے ایک شکاری کے بیٹے نے مجھے اپنے ننھے تیر سے زخمی کر دیا۔ 2 دن سے میں تڑپ رہا تھا لیکن کوئی شہزادہ نہ آیا۔ خوش قسمتی سے آج تم ادھر نکلے۔ تم نے میرے سینے سے یہ تیر نکال دیا اور میں پھر بونا بن گیا۔ بتاؤ ننھے شہزادے، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شہزادہ، میری خدمت یہ ہے کہ بونا، تم اس ویران جنگل میں کیوں مارے پھر رہے ہو؟ یہ جنگل تو درندوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ شہزادہ، میں آئنے والی پری کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بونا، وہ کون ہے؟ شہزادہ، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اپنے محل کے بڑے آئینے میں اس کا عکس مجھے نظر آیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے منہ سے پھول اور موتی زمین پر گرے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ پھول اور موتی وہی گرے پڑے تھے۔ اسی دن سے میں اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں اور چاہتا ہوں شادی کروں تو اسی سے کروں۔ بونا، میں سمجھ گیا شہزادے، وہ دوست پرستان کی ملکہ کی بیٹی ہے۔ اس کے متعلق سنا ہے کہ وہ ہنستی ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ شہزادہ، میں اسی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بونا، آئنے والی پری کو حاصل کرنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ لو گولی، جو ہی اسے کھاؤ گے ایک شیر دھاڑتے مارتا ہوا آ جائے گا۔ اس شیر سے نہ ڈرنا، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جانا۔ وہ تمہیں ڈچکو بوڑھے جادوگر کی جھونپڑی کے سامنے چھوڑ آئے گا۔ یہ جادوگر بڑا ہی نیک ہے، میں اس کی پوتی کو پڑھاتا رہا ہوں۔ تم اسے کہنا کہ مجھے کوڈو بونے نے بھیجا ہے۔ وہ تمہیں بھوتنیوں کے دیش سے گزرنے کا پاسپورٹ دے دے گا۔ بس بھوتنیوں کے دیش کے اس پار پریوں کا دیش ہے، وہاں تمہیں آئنے والی پری مل جائے گی۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، دوست تم گولی کھا لو۔ شہزادہ، اچھا بھائی، خدا حافظ۔ بونا، خدا حافظ۔ شہزادہ، ارے گولی کیسے کھاؤں؟ معلوم نہیں تو کڑوی ہے یا کرکلی۔ گلے میں اترنے کے ساتھ ہی ایک دھاڑتا ہوا شیر برآمد ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر شہزادہ گاتا ہے، شیر کو کہتا ہے، ڈچکو جادوگر کے پاس لے چل مجھے پیارے شیر، ایک پل میں مجھ کو پہنچا، ایک منٹ بھی نہ کر دے۔ شہزادہ بلال ڈچکو جادوگر کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادہ، ڈچکو جی آداب۔ ڈچکو، جیتے رہو بیٹے، تم تو شہزادے ہو، میرا جادو بتا رہا ہے اور آئنے والی پری کو ڈھونڈنے نکلے ہو۔ شہزادہ، جی ہاں، مجھے کوڈو بونے نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ معلوم ہے کہ تمہیں اسی بدماش نے بھیجا ہے۔ کئی مرتبہ اسے منع کیا تھا کہ تالاب سے مینڈک نکال کر نہ پکڑا کر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ میں نے ہی نک چڑی چڑیل سے کہا تھا کہ اسے کبوتر بنا دے۔ خیر، میں اس سے زیادہ ناراض تو نہیں۔ اچھا ہوا کہ وہ پھر بونا بن گیا۔ مگر اچھے شہزادے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ شہزادہ، میں عرض کر چکا ہوں ڈچکو۔ اچھا، تو میں تمہیں بھوتنیوں کے دیش کا پاسپورٹ دے دوں۔ شہزادہ، جی ہاں ڈچکو، بھوتنیوں کا دیش یہاں سے بہت دور ہے، تم وہاں پیدل نہیں جا سکتے۔ میرا گھوڑا لے جاؤ، یہ تمہیں بھوتنیوں کے دیش کی حد تک پہنچا دے گا۔ بھوتنی نگر کے بڑے دروازے پر ایک سنتری کھڑا ہوگا، تمہیں روکے گا۔ تم اسے یہ پاسپورٹ دکھا دینا، وہ تمہیں بھوتنیا نگر میں داخل ہونے دے دے گا۔ یاد رکھنا، بھوتنی نگر میں داخل ہو کر بھوتنیاں طرح طرح کی ڈراؤنی آوازیں نکال کر تمہیں ڈرائیں گی اور کہیں گی، پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو۔ تم ہرگز پیچھے نہ دیکھنا۔ یہ پاسپورٹ لے کر تم پیلے بھوتنے کے پاس جانا اور کہنا، مجھے ڈچکو جادوگر نے بھیجا ہے، پیلا بھوتنا اس مشکل میں تمہاری مدد کرے گا۔ یہ لو پاسپورٹ۔
شہزادہ شکریہ شکریہ. ڈھچکو جی سلام. ڈھچکو سلام بھائی سلام. شہزادہ بلال کا بھوتنیوں کے دیس میں پہنچنا. شہزادہ بلال کا آوازیں منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگے. بعد میں بونے شور مچانے لگے. شہزادہ یہ ہے بھائی پاسپورٹ. دربان اچھا جاؤ. کئی قسم کی عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آنے لگی. پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو. شہزادہ بھوتنیوں میں تمہارے بادشاہ پیلے بھوتنے سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے تنگ مت کرو. ایک آواز آ رہی ہے. ہمارے بادشاہ سلامت. پیلا بھوتنا باریک آواز میں گاؤ 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 ماؤ ماؤ گاگا گاگا شو شو. بھوتنے جی آداب عرض کرتا ہوں. پیلا بھوتنا باریک آواز میں آداب عرض. شہزادہ مجھے ڈھچکو جادوگر نے بھیجا ہے. پیلا بھوتنا باریک آواز میں اچھا ڈھچکو جادوگر نے. اچھا ڈھچکو جادوگر کیسے ہیں؟ تو ہیں وہ تو میرے ابا کے کلاس فیلو ہیں. کیا حکم ہے ان کا؟ شہزادہ میں نے آئینے میں ایک عکس دیکھا تھا. اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سنا ہے کہ وہ پرستان کی شہزادی ہے. آپ میری مدد کیجیے. پیلا بھوتنا 50,000 حکیم اور 50,000 ڈاکٹر کل اسے دیکھنے آئے تھے. ان کی دعاؤں سے ملکہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، لیکن میں جانتا ہوں اسے کس چیز سے فائدہ ہو. اگر اسے چڑیوں کی چونچوں کی یخنی پلائی جائے تو وہ اچھی ہو جائیں گی. ہاں میں نے 1,000 چڑیوں کی زبانیں کی یخنی ایک شیشے میں ڈال رکھی ہے. یہ یخنی تم اسے پلا دو، فوراً اچھی ہو جائیں گی. اس کے بدلے میں وہ تم سے کہے گی مانگ کیا مانگتا ہے. تم اس سے آنے والی پری مانگ لینا. ہاں میں تمہیں یہ نقصہ کبھی نہ بتاتا، لیکن ڈھچکو جادوگر میرے باپ کا کلاس فیلو ہے. میرے والد اور ڈھچکو اکٹھے ایک ہی گدھے پر سوار ہو کر اسکول جایا کرتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں یہ نقصہ بتا دیا. یہ لو شیشی. شہزادہ شکریہ پیلے بھوتنے جی شکریہ. پیلا بھوتنا میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے. تم میرے بھینس پر سوار ہو کر اسی وقت پرستان روانہ ہو جاؤ. شہزادہ خدا حافظ. پیلا بھوتنا خدا حافظ. شہزادہ بلال کا پرستان میں آنا اور پریوں کا ناچنا گانا. شہزادے کا پریوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا. شہزادہ پریاں کس خوبصورتی سے ناچ رہی ہیں. ان کے گیتوں کی آواز کتنی پیاری ہے. وہ پری جس کو میں نے آئینے میں دیکھا تھا ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی. وہ ان سب سے اچھی گاتی اور ناچتی ہوگی. ایک پری او لڑکے ٹھہر جا. تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ شہزادہ میں شہزادہ بلال ہوں اور پرستان جانا چاہتا ہوں. پری پرستان میں آدم ذات نہیں جا سکتے. شہزادہ میں نے سنا ہے تمہاری ملکہ بیمار ہے. 20,000 حکیم، 50,000 ڈاکٹر اور 15,000 دید اس کا علاج نہ کر سکے. میں ایک ایسی دوائی لایا ہوں جو چٹکی بجاتے ہی اسے اچھا کر دے. پری دوا مجھے دے دو، میں خود ملکہ کو کھلا دوں گی. شہزادہ میں خود اسے دوا کھلانا چاہتا ہوں. پری وہ آدم ذات سے پردہ کرتی ہے. شہزادہ حکیموں اور ڈاکٹروں سے پردہ نہیں کیا جاتا. پری افسوس کہ میں تمہیں پرستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی. شہزادہ پیلے بھوتنے نے تو کہا تھا اگر میں تم کو کہہ دوں کہ میں ملکہ کا علاج کرنے آیا ہوں تو تمہیں کوئی نہ روکے گا. پری حیرت سے تمہیں پیلے بھوتنے نے بھیجا ہے؟ شہزادہ ہاں. پری تو آ جاؤ بھیا، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، تمہیں روک نہیں سکتے. شہزادہ اب کیوں اجازت دے رہی ہو؟ پری میں لوٹ کر جنگلوں میں گھوم رہی تھی کہ میرے پاؤں میں کانٹا
چھپ گیا۔ اسے پیلے بھتنے نے نکالا تھا، میں اس کا احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی۔ آ جاؤ پرستان میں۔ شہزادے کا محل میں جانا اور ملکہ کے کمرے میں داخل ہونا۔ ملکہ پانی رو کر، اوئے میرے کلیجے میں درد ہو رہا ہے، ہائے کوئی حکیم میرا علاج نہیں کر سکتا، روتی ہے۔ دروازے پر کھٹکا کر رک جانا۔ آ جاؤ جو کوئی بھی ہے آ جائے۔ شہزادہ، میں شہزادہ بلال ہوں، آپ کے لیے دوائی لایا ہوں۔ ملکہ روتے ہوئے، میرا علاج تو 20,000 حکیم، 50,000 ڈاکٹر اور 15,000 ویر بھی نہ کر سکتے۔ تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، تم کیا علاج کرو گے؟ شہزادہ، میری دوا جو ہی حلق سے نیچے اترے گی اب اچھی ہو جائیں گی۔ ملکہ رونی آواز میں، اچھا لاؤ۔ ملکہ نے وہ گٹ گٹ کر پی لی۔ ملکہ، ہائے میرا درد کہاں گیا، میں تو بالکل اچھی ہو گئی ہوں، بالکل اچھی۔ واہ ننھے شہزادے، تم کتنے اچھے ہو، تم نے یہ دوا کہاں سے لی ہے؟ شہزادہ، یہ دوا میں نے جان کو جوکھڑ میں ڈال کر حاصل کی ہے۔ ملکہ، ننھے شہزادے مانگ کیا مانگتا ہے؟ شہزادہ، جو کچھ مانگوں گا کیا آپ دے سکتی ہیں؟ ملکہ، میں پرستان کی ملکہ ہوں شہزادے، تمام دنیا کے خزانوں کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے۔ شہزادہ، آپ اپنی زبان سے مکر تو نہ جاؤ گی؟ ملکہ، پریاں جھوٹ نہیں بولا کرتی، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ شہزادہ، لیکن ملکہ پھر سوچ لیجئے۔ ملکہ، میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہارے احسان کو نہیں بھول سکتی، جلد مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ شہزادہ، میں آپ کی بیٹی آئینے والی پری مانگنا چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ، شہزادہ، ملکہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ ملکہ، جوہرات سے لدے ہوئے 5,000 اونٹ مجھ سے لے لو، لیکن مجھ سے میری بیٹی نہ مانگو۔ شہزادہ، اوہو ملکہ، میرے دیس میں سونے کے جو 7 پہاڑ دھوپ میں جگمگ کر رہے ہیں وہ لے لو، لیکن مجھ سے میری بیٹی نہ مانگو۔ شہزادہ، اوہو کیوں؟ ملکہ، میرے دیس کی وہ خوبصورت جھیل جو پانی کے بجائے عطر سے بھری ہوئی ہے، جس میں سیب کی چٹانیں چمک رہی ہیں اور سندل کی کشتیاں تیر رہی ہیں، لے لو، لیکن مجھ سے میری بیٹی نہ مانگو۔ شہزادہ، اوہو ملکہ، اپنا وعدہ پورا کرو، ورنہ میں محل کے دروازے پر پرستیا کر دوں گا۔ ملکہ، تم تو بہت ضدی ہو، اپنی کنیز کو بلاتی ہے۔ سوسن، ارے سوسن، حکم سرکار۔ ملکہ، جان جہاں کہاں ہے؟ شہزادہ بات کاٹ کر، ملکہ جان جہاں کس کا نام ہے؟ ملکہ، خاموش، اسی چڑیل کا جو تجھے آئینے میں دیکھ کر مجھے مصیبت میں پھنسا گئی۔ ہاں تو سوسن کہاں ہے وہ؟ سوسن سرکار، وہ اپنی 5 سہیلیاں لے کر طوبہ کے جنگلوں میں پھول توڑنے گئی ہے۔ ملکہ، پھول کاہے کے لیے؟ سوسن، آج ان کی گڑیا کی شادی ہے نا۔ ملکہ، اسے جا کر کہہ دے گڑیا کی شادی ملتوی کر دی گئی ہے، پھول لے کر آجا، وہ آیا ہوا ہے جسے تو آئینے میں جھانک آئی تھی، اسی سے تیری شادی ہوگی، یہی پھول اب دولہے کے سہرے کے کام آئیں گے۔ شہزادہ، شکریہ خالہ جان۔ ملکہ، بہت شرارتی ہو،